السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل جرنی تھرو دا قرآن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج 13ویں روزے کی نسبت سے 13ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 13واں پارہ وما ابریو، اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، سورہ رعد مکمل اور سورہ ابراہیم مکمل۔ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، اس کی تفصیل پچھلے پارے میں مذکور ہو چکی ہیں۔ سورہ رعد میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 قرآن کی حقانیت، نمبر 2 توحید، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 رسالت اور نمبر 5 متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 قرآن کی حقانیت۔ یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ذکر ہوتا ہے، ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ توحید کے بیان میں آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور موت اور زندگی، نفع اور نقصان اکیلے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ قیامت، مشرکوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ حقیقت میں اس بات پر تعجب کرنا چاہیے کہ یہ کہنا کتنا باعث تعجب ہے۔ رسالت، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما اور پیغمبر بھیجا جاتا رہا۔ نمبر 5 متقین کی 8 صفات بیان ہوئیں اور اشقیاء کی 3 علامات۔ متقین کی 8 صفات یہ ہیں کہ وفادار ہوتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہوتے ہیں، خوف آخرت رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور ہر برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ شقی ان کی جمع اشقیاء ہے اور شقی سختی کو کہتے ہیں۔ اشقیاء کی 3 علامات ہیں۔ نمبر 1 وعدہ خلافی کرتے ہیں، نمبر 2 قطع رحمی کرتے ہیں اور نمبر 3 زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں 5 باتیں مذکور ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 چند اہم باتوں کا بیان ہے اور نمبر 5 6 دعائیں۔ توحید کے ضمن میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر انسانوں کے لیے زمین میں قسم قسم کے پھل نکالے اور پانی کی سواریاں یعنی کشتیاں اور بحری جہاز ان کے تابع کر دیے۔ ہر چیز کو انسانوں کے کام میں لگا دیا اور اس کی اتنی ان گنت نعمتیں ہیں کہ جن کا شمار نہیں۔ رسالت کے ضمن میں بتایا گیا ہر قوم نے اعراض و انکار، عداوت و مخالفت کا رویہ اختیار کیا جو آپ کی قوم نے اختیار کیا ہے، اور ہر نبی اس قوم کے ہم زباں ہوتا ہے۔ پچھلی قوموں کے کچھ ایسے شبہات تھے جن کا ازالہ کیا گیا۔ اللہ کے وجود کے بارے میں جو شک کرتے تھے اس کو دور کیا گیا۔ وہ کہتے تھے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، وہ کہتے تھے کہ آبا کی تقلید ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ وہ عقل کی بات نہ کرتے ہوں۔ قیامت کے ذکر میں جہنم کی ہولناکیوں اور جنت کی نعمتوں کا بیان ہوا، اور جب قیامت کے دن حساب ہو جائے گا تو اس وقت شیطان گمراہوں سے یہ کہے گا کہ جو وعدے اللہ نے تم سے کیے وہ تو سچے تھے، اور جو وعدے میں نے تم سے کیے وہ جھوٹے تھے۔ میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی، تم خود میرے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ اب مجھے ملامت کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو۔ چند اہم باتوں کا ذکر اس سورہ میں کیا گیا۔ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے، اور کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ تیز ہوا آنے سے سب اڑا لے جائے، اور حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ بڑی مضبوط ہے، اس کا پھل بڑا شیریں ہے، اور باطل اور ضلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی مانند ہے کہ اس کے لیے کبھی قرار نہیں اور وہ بے ثمر ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کی کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ آخر میں 6 دعاؤں کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے 6 دعائیں کیں۔ آپ نے اللہ سے امن مانگا، بت پرستی سے حفاظت مانگی، اقامت صلاۃ کی توفیق مانگی، دلوں کا میلان مانگا،
اللہ سے رزق مانگا اور مغفرت کی درخواست کی۔ پارہ نمبر 13 کا خلاصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پارہ نمبر 14 کے خلاصہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔